بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ زندگی کے ہر جائز کام کے آغاز اور اختتام پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم بقدم آج اہل عرب کے سخاوت اور مہمان نوازی کے بارے میں ہی ہم سنیں گے۔ ابو ریاش لکھتا ہے کہ امیلہ فزاری ابن عنقا فزاری کے پاس سے گزرا۔ وہ اپنی بکریوں کے لیے گھاس کاٹ رہا تھا۔ امیلہ نے پوچھا، اے ابن عنقا، تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ اس نے جواب دیا، گردش زمانہ، بھائیوں کی معذرت اور تیرے جیسے لوگوں کے بخل کی وجہ سے میری یہ حالت ہے۔ یہ سن کر امیلہ نے جواب دیا، بخدا کل سورج طلوع ہونے سے پہلے تم ہماری طرح ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد دونوں اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیے۔ امیلہ اس وقت نوجوان تھا، ابھی ابھی اس کی مونچھیں بھیگ رہی تھیں۔ ابن عنقا نے ساری رات بستر پر پہلو بدلتے گزار دی اور اسے ایک لمحے کے لیے بھی نیند نہ آئی۔ وہ ساری رات امیلہ کی بات پر غور کرتا رہا۔ ابن عنقا کی بیوی نے اس بے قراری کی وجہ پوچھی تو اس نے سارا واقعہ اسے کہہ سنایا۔ بیوی نے کہا کہ تم تو دیوانے ہو گئے ہو، تمہاری عقل جاتی رہی ہے۔ تم نے اس نوخیز نوجوان کی بات کو اپنے پلے سے باندھ لیا۔ رات یوں ہی گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو ابن عنقا کی بیٹی نے اس سے کہا کہ اگر تم امیلہ کے پاس چلے جاتے تو بہتر تھا، اس نے تمہارے ساتھ مال بانٹنے کا وعدہ جو کیا تھا۔ ابن عنقا نے کہا کہ بیٹی، وہ نوجوان اس وقت مدہوش تھا، یعنی شراب کے نشے میں تھا۔ اسے خبر ہی نہیں کہ اس نے اپنی زبان سے کیا کہا ہے۔ باپ بیٹی ابھی یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ اچانک سامنے سے رات کی طرح اونٹوں، بکریوں، گھوڑوں کا جمع غفیر انہیں آتا ہوا دکھائی دیا۔ جب یہ ساری چیزیں وہاں پہنچ گئیں تو امیلہ نے بآواز بلند کہا، اے ابن عنقا، ادھر آؤ، یہ میرا سارا مال ہے، آؤ آپس میں برابر برابر بانٹ لیں۔ چنانچہ اس نے نصف اونٹ، نصف گھوڑے، نصف بکریاں، نصف غلام لونڈیاں اپنے پاس رکھ لیں اور دوسرا نصف یعنی دوسرا آدھا حصہ ابن عنقا کے حوالے کر دیا۔ یوں برابر برابر تقسیم کر کے چلا گیا۔ عرب میں ایسے ایسے عظیم المثال، عظیم المرتبت فیاض گزرے ہیں کہ جن کی فیاضی اور سخاوت کے باعث تاریخ میں ان کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ اس طویل فہرست میں چند مشہور سخیوں کے نام یہ ہیں: حاتم طائی، کعب بن ماما الایادی، اوس بن حارث الطائی، حرم بن سنان، عبداللہ بن جدعان التیمی وغیرہ۔ ان کے نام کرم و سخا میں ضرب المثال کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ معاویہ حاتم کی بیوی نے یہ ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ شدید قحط پڑا، یہاں تک کہ بھوک سے سارے جانور بھی ہلاک ہو گئے۔ ایک رات ہم سخت بھوکے تھے، بچے بھی بھوک کے باعث رو رہے تھے۔ حاتم نے اپنے بیٹے عدی کو بہلانا شروع کیا اور میں نے اپنی بیٹی صفانہ کو بہلانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ سو گئے۔ پھر حاتم نے باتوں سے میری دل جوئی شروع کی تاکہ میں بھی سو جاؤں۔ مجھے اس کی حالت زار پر رحم آیا، میں نے یوں ظاہر کیا گویا میں سو گئی ہوں۔ اس نے بار بار پوچھا، کیا تم سو گئی ہو؟
میں نے جواب نہ دیا تاکہ اسے میرے سونے کا یقین ہو جائے۔ حاتم بھی خاموش ہو گیا۔ اس نے خیمے سے باہر نظر دوڑائی۔ اس نے دیکھا کوئی چیز اس کے قریب آ رہی ہے۔ دیکھا تو وہ ایک عورت تھی جو یہ کہہ رہی تھی کہ اے صفانہ کے باپ، میں بھوک سے بلکتے ہوئے معصوم بچوں کے پاس سے آئی ہوں۔ حاتم نے کہا جاؤ ان بچوں کو لے آؤ، بخدا میں ان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤں گا۔ حاتم کی بیوی کہتی ہے میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا حاتم یہ تم نے کیا کہا ہے؟ ان بچوں کو کیا کھلاؤ گے؟ تمہارے اپنے بچے تو بھوک کے مارے روتے روتے سو گئے ہیں۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور اپنے گھوڑے کے پاس گیا، اسے ذبح کر ڈالا، پھر آگ جلائی، پھر اس پر گھوڑے کے گوشت کو بھونا اور اس عورت کو کہا اپنے بچوں کو خوب کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ، اور مجھے کہا کہ تم بھی اپنے بچوں کو جگاؤ۔ میں نے انہیں جگا دیا، میرے بچوں نے بھی کھایا۔ پھر حاتم نے کہا بخدا یہ خست و کمینگی کی انتہا ہوگی کہ تم لوگ تو کھاؤ اور میرے قبیلے والے بھوکے رہیں۔ چنانچہ وہ اپنے قبیلے کے ہر گھر میں گیا اور ان کو دعوت دی کہ جہاں آگ جل رہی ہے وہاں آئیں اور ضیافت میں شامل ہو جائیں۔ سب جمع ہو گئے، سب نے پیٹ بھر کے کھایا۔ حاتم اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ تمام لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، لیکن حاتم نے ایک لقمہ بھی اپنے منہ میں نہیں ڈالا۔ یہ اہل عرب کی سخاوت کی اعلیٰ ترین مثالیں ہیں۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قدم بقدم جاری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔